نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا، ہمارے چیف جسٹس صاحب بڑا اس کو غم ہے اور فکر ہے، ہسپتالوں میں خود جاتا ہے، وہاں پر ہسپتال کا نظام دیکھتا ہے، مریض کی خدمت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا بستر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے بستر پر شیٹ ہے یا نہیں ہے، وہ گلی کوچوں میں بھی جاتا ہے، نالیاں صاف ہیں یا گندی ہیں، وہ بھی چیک کرتا رہتا ہے، کبھی کسی دکان پہ چلا جائے، بازار میں چلا جائے، لیکن جس گاؤں میں آسیہ نے رسول اللہ کی توہین کی تھی، اس کی تفتیش کے لیے اس گاؤں میں جانا گوارا نہیں کر سکتا۔ جو تفتیش ہوئی ایس پی کے لیول پر ہوئی، سیشن کورٹ کے لیول پر ہوئی، انہوں نے سزائیں دی، ہائی کورٹ کے لیول پر ہوئی، ہائی کورٹ نے سزائے موت برقرار رکھی، اب کہتا ہے وہ تفتیش بھی غلط، وہ فیصلے بھی غلط، اپنا فیصلہ وہ بالکل ٹھیک اور عدل و انصاف کے مطابق، اور اس میں دو باتیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے اس فیصلے میں اس نے قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ حوالے دیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ فیصلہ انہوں نے اردو زبان میں لکھ کر اس کو مشتہر کیا ہے تاکہ عام لوگ پڑھ سکیں اور متاثر ہو سکیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ممتاز قادری کا فیصلہ کیا تم نے ان کو پھانسی پہ لٹکانے کا، تو تم نے کہا کہ اس میں قرآن و حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں، اس میں شریعت کو لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیا فرق ہے کہ ممتاز قادری کو پھانسی لگانے کے فیصلے میں آپ قرآن کی آیت لکھنے، اس کا حوالہ دینے، حدیث کا کوئی حوالہ دینے، شریعت کو بیچ میں لانے سے انکار کرتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ کی توہین پر مرتکب ایک خاتون کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے گڑ گڑ کے لا رہے ہیں۔ وہاں کیوں یہ لکھا کہ یہاں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں کیوں تم نے ان حوالے دینے کا تکلف کیا؟ دوسری بات یہ کہ تم نے اردو زبان میں لکھا تاکہ عام لوگ پڑھیں اور متاثر ہو سکیں۔ اگر تمہارا فیصلہ واقعتاً کوئی دلائل پر مبنی ہے اور اتنا مؤثر ہے تو پھر سیشن کورٹ کا فیصلہ اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اردو زبان میں ترجمہ کر کے میدان میں لاؤ تاکہ لوگ مقابلہ کر سکیں کہ ان کی تحقیق صحیح تھی یا آپ کی تحقیق صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ثاقب نثار کا نام لے کر اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بیلجیم کا پارلیمنٹ، اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوا کہ خود بیلجیم کے انسانی حقوق کی مرکزی عدالت نے آسٹریا کی ایک خاتون جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور حال ہی میں اس کا ایک فیصلہ آیا کہ رسول اللہ کی توہین یہ اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتا، اور اس کی جرمانے کی سزا برقرار رکھی۔ تمہاری اپنی عدالت نے آسٹریا کی اس خاتون کہ جس خاتون نے رسول اللہ کی توہین کی، وہاں کی عدالت نے اس کو مجرم کہا، اس کے اوپر کی عدالت نے اس کو مجرم کہا، اور پورے بیلجیم کے اور یورپی یونین کے انسانی حقوق کی عدالت نے ان کو مجرم کہا۔ یورپی پارلیمنٹ کو
اپنی عدالتوں کے فیصلے کا بھی لحاظ نہیں ہوا اور پاکستان کی عدالت کے فیصلے کو سراہ رہے ہیں. کچھ تو سوچو. کس کی خدمت کر رہے ہو؟ اسرائیل میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یورپ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، امریکہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کینیڈا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور امت مسلمہ افسردہ ہے، امت مسلمہ مضطرب ہے. اور پھر جب ہم احتجاج کرتے ہیں اور 6 کلومیٹر تک انسانوں کا ایک سیلاب ہے تو کہتے ہیں مٹھی بھر لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا طبقہ. یہ لفظ مشرف نے بھی استعمال کیا تھا اور یہ اس کے بنت لبون نے بھی استعمال کر لیا. یہ بھی کہتا ہے چھوٹا سا طبقہ، وہ بھی کہتا تھا مٹھی بھر لوگ. ہاں، تمہارا ایک اور بابا بھی تھا جس کو تاریخ فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے. اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو کہا تھا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. یہ مٹھی بھر جماعت. تم فرعون کے جانشین ہو، تم نے ان کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے اور تم نے پاکستانی قوم کے انسانوں کے اس سمندر کو ایک چھوٹا سا گروہ کہہ کر فرعون کی نیابت کی ہے. یاد رکھو حکمرانوں، اور میں تمہیں حکمران کہتے ہوئے میرا ضمیر شرمندہ ہوتا ہے. یہ حکمران کہلانے کے قابل ہے؟ یہ جو یہودیوں کے نوکر، یہ جو یورپ کا نوکر، یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پیدا کردہ ناجائز بچہ، چنانچہ یہ جو آج کی حکومت ہے، یہ حکومت بھی ایک ناجائز بچی کی طرح ہے. صحیح. ہمارے دل میں اس کا کوئی احترام نہیں. یہ جعلی پپٹس اور یہ جعلی کٹ پتلی، اس کو پاکستان کے عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہاں ایک مطالبہ ہوا کہ جی نظر ثانی کی جائے اس فیصلے پہ، اور جب یہ باتیں تو قوم کو ذرا مطمئن کرنے کے لیے، لولی پاپ دینے کے لیے حکومت نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس پر نظر ثانی کے لیے تیار ہیں، اور شاید لاہور میں دھرنے والوں کے ساتھ بھی معاہدے میں لکھ دیا انہوں نے کہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. تو اس پر احتجاج کس نے کیا؟ اس پر احتجاج کیا جمائما نے، اور باقاعدہ پیغام بھیجا کہ تم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کا حکمران بنایا، تم اپنے وعدوں سے پھر رہے ہو. تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کے نمائندے ہیں. لہذا ہمارے کچھ سیاسی رہبر اور رہنما الیکشن کے بعد ان سب نے متفقہ طور پر بیٹھ کر کہا، آل پارٹیز کانفرنس میں متفقہ ڈکلیریشن پاس کیا کہ انتخابات جعلی ہیں، بدترین دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن دینے میں ناکام ہو چکا ہے، مستعفی ہو جائے. یہ ایک معاہدہ ہم سب نے متفقہ طور پر کیا ہے. آج اگر کوئی جماعت یا کوئی لیڈر کہتا ہے کہ ان کو وقت ملنا چاہیے، ان کو ذرا ٹائم دینا چاہیے، میں ان حضرات کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ڈکلریشن پہ دستخط کیے ہیں کہ اگر آپ ان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں
تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس جعلی الیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں. لہذا یہ باتیں کہنا کہ ایسی یہ حکومت کو گرانے کے لیے ہیں، اگر میرا بس چلے ایک دن بھی اس حکومت کو نہ چلنے دوں. یہ ملک دشمن حکومت ہے، یہ اسلام دشمن حکومت ہے، یہ ختم نبوت دشمن حکومت ہے، یہ ناموس رسالت دشمن حکومت ہے.